کہ نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، 6 جون کو عید پینتیکوست ہم منانے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسیحوں کے لیے بہت بڑی عید ہے، کیونکہ اس دن خدا کا پاک روح القدس نازل ہوا، اور روح القدس کی قدرت، روح القدس کی بارش انسانوں کے لیے ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح کا وہ وعدہ جو رسولوں کے مال اور اس کے پہلے باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ کلام میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ باپ کے اس وعدے کے منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور یسوع مسیح نے اپنی خدمت، زمینی خدمت کے دوران ایک چیز بار بار اپنے شاگردوں کو بتائی، اور وہ تھا کہ خدا کا پاک روح، دوسرا مددگار، آنے والی ویڈیوز میں اس کے جتنے بھی سوالات ہیں ان پر بھی ہم غور کریں گے کہ کیا بپتسمہ روح القدس کا جب کسی انسان کو ہوتا ہے تو کیا وہ غیر زبانیں بولتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ کیا یہ دوسرا مددگار عورت ہے یا روح القدس ہے؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا تھا؟ اور ہمارے عزیز دوست جو ہیں اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں جن کی روح القدس کے بارے میں سوالات، کیا غیر زبانیں بولنا ضروری ہے؟ اگر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے پھر بھی غیر زبانیں بولنا چاہیے۔ روح القدس پوری بائبل میں پھیلا ہوا ایک ٹاپک ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ بپتسمے کے لیے جو لفظ اصل زبان میں ہے اس کا مطلب ہے ڈوب جانا، مکمل طور پر غوطہ دینا۔ اور یہ معمولی بات نہیں کہ تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، یعنی پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ۔ یعنی آپ غور کریں، مسیح خداوند کے شاگرد بدروہیں نکال رہے تھے، معجزات ہو رہے تھے، انجیل پھیل رہی تھی، خدا کا کام ہو رہا تھا، لیکن روح القدس کا بپتسمہ انہیں ابھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ایک خاص ایونٹ ہے۔ جب انسان نجات پاتا ہے تب بھی روح القدس نازل ہوتا ہے، اور ہمارے عزیز دوست یہ کہتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اس پر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 16 باب میں یہ کلام میں مسیح نے خود فرمایا کہ روح القدس تم کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو روح القدس اس کو کنوکٹ کرتا ہے، اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے، وہ گناہ گار فیل کرتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ یہ سارا آپریشن بھی روح القدس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نجات کے وقت روح القدس کا نازل ہونا اور روح القدس کا بپتسمہ، اس حوالے سے پتہ چل رہا ہے فرق، دونوں فرق معاملے ہیں۔ نجات کے وقت بھی روح القدس نازل ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، اور جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے منتظر رہو، یروشلم سے باہر نہ جانا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تم روح القدس کا بپتسمہ نہ پاؤ۔ تو میرے عزیزو، میں اس عید پر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، روح القدس کے بپتسمے کے لیے ترسا ہوں، روح القدس کے بپتسمے کے لیے منتظر رہیں، روزہ رکھیں کہ خداوند تو مجھے روح القدس سے معمور کر۔ کاش ہم روح القدس سے معمور ہوں اور روح القدس سے معمور ہو کر مسیح خداوند میں زندگی گزاریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔